کون سے 6 اہم اقدامات کرنا ہوں گے اگر عمران خان خود کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں تو؟ عمران خان کی طرز حکومت پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے جس بات کا عمران خان دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اور ان جیسی ٹیم کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ خیال ان کی حکومتی ناکامیوں کی وجہ سے کافی حد تک پس پش جا چکا ہے۔ حالیہ حکومت میں کوئی کامیاب ماڈل نہیں دے سکی ہے۔ نمبر 1، پی ٹی آئی کو ادارہ بنانے کا دعویٰ۔ پاکستان تحریک انصاف آج صرف ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے، وہ شخص کوئی اور نہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان ہی ہے۔ عمران خان دعویٰ کیا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف ایک ادارہ بنے گی، تاحال اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ شاید 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے اس حوالے سے سمجھوتے کیے ورنہ حکومت میں آنا ممکن نہ ہوتا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ پارٹی بھی دیگر پارٹیوں کی طرح بھیڑ چال یہ معتبر زبان میں اسٹیٹس کو کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔ جب کبھی پی ٹی آئی کی تاریخ لکھی جائے گی تو سوال آئے گا عمران خان نے بیرسٹر حامد خان اور جسٹس وجیہ الدین جیسے بہترین انسانوں کی بجائے جہانگیر ترین اور الیکٹیبلز کو فوقیت دی۔ نتیجہ پارٹی سے نظریاتی کارکن کا انخلا شروع ہو گیا۔ جہانگیر ترین کے معاملے کے بعد پارٹی میں دڑے بندیاں واضح ہو گئی۔ احتساب کے دعوے۔ احتساب کا عمل نہ شفاف ہوا نہ تیز تر ہوا، بلکہ اگر غور کیا جائے تو جیسے شفقت محمود جو موجودہ حکومت کے وفاقی وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی شو میں کہا اس عمل نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، ایسا ہی ایک بیان سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے دیا تھا کہ سرکاری مشینری سے فیلیں آگے نہیں بڑھی، کوئی فیلوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ خیر اس حوالے سے نئی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے بظاہر نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلی لائی گئی، لیکن ناراض اپوزیشن جن کی شمولیت کے بغیر مثبت قانون سازی نہیں ہو سکتی، وچ ہنٹنگ کا الزام عام طور پر لگتا ہے، جس پر مین سٹریمنگ میڈیا کا ایک بڑا حصہ بھی تنقید کرتا ہے۔ اگلی بار یہ نعرہ نہیں چلے گا، ڈیلیوری درکار ہے۔ رائے عامہ میں جانے والا تاثر۔ عمران خان کو کسی مضبوط اپوزیشن کا سامنا نہیں۔ گزشتہ سال تو مرحوم مغفور پی ڈی ایم ہوا کرتی تھی جو اب حکومت میں ہے۔ عمران خان کی اصل اپوزیشن ہمیشہ عمران خان خود ہی رہے ہیں۔ عمران خان کے کہے ہوئے الفاظ آئے روز ٹی وی پر ان کے خلاف ایک ثبوت کے طور پر نشر ہوتے ہیں۔ عمران خان بلا شبہ اچھے شعلہ بیان ہیں، لیکن شعلہ بیانی اپنی جگہ زہر قاتل بھی بنی ہوئی ہے۔ گیس اور توانائی کے مسائل پر توجہ درکار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اختتام پذیر ہو چکی، تقریباً کورونا وائرس کا بھی بظاہر اختتام ہی ہے، لیکن معیشت خصوصاً افغان مسئلے کے ساتھ بحال کرنا مشکل کام تھا جو یہ نہیں کر سکے۔ عمر ایوب ندیم بابر کے حوالے سے ایل این جی اور توانائی کے معاملات صحیح ہینڈل نہ کرنے کے شواہد خاصے واضح ہیں۔ ان کے معاملات میں مناسب انکوائری وقت کی ضرورت اگر ثابت ہو جاتی تو سخت کارروائی کی جاتی، ویسے بھی کوئی تو ذمہ دار تھا، اگر یہ کرتے تو یہ بھی ان کے حق میں جاتا۔ صنعتوں کی بحالی کے اقدامات۔ کاروبار میں آسانی۔ صنعتوں کی بحالی کے حوالے سے اقدامات سامنے آئے، ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ فیصل آباد میں دوبارہ فیل ہونے والے صنعت سے پارٹی کو لانگ ٹرم میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ فیصل آباد اور گرد و نواح میں صنعتوں کی بحالی ایک مثال ہے۔ لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی نئے بڑے پلانٹس کے پاکستان میں تنصیب سے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ گیس اور ایندھن کی فراہمی کے ساتھ سستے خام کی فراہمی بھی یقینی بنائے جانے کی شدید ضرورت ہے، جس سے ملک کے امپورٹ بل میں کمی ہونے کا امکان پیدا ہوگا، جو ایک جانب روزگار میں اضافے کا سبب بنے گا، دوسری جانب ڈالر پر انحصار کم ہو جائے گا۔ پھر کراچی ہب سے صنعتوں کا اس کا خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ سندھ میں حکومت سازی کا خواب پورا نہیں ہو پائے گا۔ مہنگائی پر قابو پانا۔ کارٹلز بنے سرمایہ داروں نے خفیہ جارحداریاں قائم کی، خاص کر چینی اور آٹے کے معاملے پر۔ ان معاملات پر یا تو پردہ داری کی گئی اور تاثر آیا، اصل لوگوں کو جیسے بچا لیا گیا، تو مہنگائی بڑھی تو جو کام اپوزیشن نہ کر سکی تھی مہنگائی نے کر دیا۔ مہنگائی کا جن ہر حال میں بوتل میں واپس بھیجنا ہوگا، یہی سب سے بڑا اپوزیشن لیڈر ہے۔ اگر عمران خان اس پر ڈھنگ سے کام کرتے تو کافی ان کو مسئلے نہ ہوتے۔ آخری نقطہ۔ ویسے تو عمران خان کہا کرتے تھے کہ سیاستدان اگلے الیکشن کا سوچتا ہے لیکن لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے، لیکن فی الحال ان کو اس وقت اتنے محدود وقت یعنی تقریباً 3.5 سال میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکے ہیں جسے لگے کہ انہوں نے اگلی نسل کا سوچا ہو۔ اب پھر وہ خود کو سب سے اہم لیڈر قرار دے رہے ہیں اور لانگ مارچز کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ٹیم ان کی وہی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔